بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے حکومت تو لیلا کو سجتی ہے۔ ایک دفعہ مجنو جا رہا تھا۔ ان دنوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دست بردار ہو گئے تھے اور حکومت ان کے حوالے کر دی تھی۔ ملاقات ہوئی، سلام جواب ہوا۔ حضرت حسن ولی اللہ نے فرمایا کہ میں خلافت سے دست بردار ہو گیا ہوں اور میں نے حکومت انہی کو دے دی جن کو سجتی تھی۔ جب اس نے سنا تو کہنے لگا کہ حضرت میرے خیال میں تو حکومت لیلا کو سجتی تھی۔ حضرت نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے۔ تب سے اس کا نام قیس کی جگہ مجنون پڑ گیا۔ دیوانہ تھا، بیچارہ اپنے بس میں نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس کے باپ نے کہا بیٹا بہت بدنامی ہو گئی، اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے نکال دیجئے، ختم کر دیجئے۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اے اللہ لیلا کی محبت کو اور بڑھا دیجئے۔ چنانچہ اس کے والد نے ایک مرتبہ پکڑ کر بیت اللہ لے گئے۔ کہنے لگے بہت بدنامی ہو گئی، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو سچی توبہ نہ کرے، چل توبہ کر۔ وہ توبہ کرنے لگا تو اس نے کہا اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کے والد نے ناراض ہو کر کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ ناراض ہوا تو اس نے مجبور ہو کر ہاتھ اٹھائے اور والد کے سامنے دعا مانگنے لگا یا اللہ اس کی محبت میرے دل سے بھی نہ نکالنا، اور اللہ اس بندے پر رحم کر جو اس دعا پر آمین کہے۔ ایک مرتبہ مجنو کو کسی نے دیکھا کہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ مجنو تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجنو نے کہا یہ کتا لیلا کی گلیوں سے ہو کر آیا ہے، میں اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ ایسے انسان کو مجنون یا پاگل نہ کہا جائے۔ میں لیلا کے گھر کی دیواروں کا طواف کرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں کبھی وہ دیوار چومتا ہوں، اور دراصل ان گھروں کی محبت میرے دل پر نہیں چھا گئی بلکہ اس کی محبت جو ان گھروں میں رہنے والی ہے۔ ایک مرتبہ حاکم شہر نے سوچا کہ لیلا کو دیکھنا چاہیے کہ مجنو اس کی محبت کے افسانے زبان زد عام ہیں۔ جب سپاہیوں نے لیلا کو پیش کیا تو حاکم حیران رہ گیا کہ ایک عام لڑکی تھی، نہ شکل نہ رنگ نہ روپ تھا۔ دیکھیے مگر مجنون کی آنکھوں سے ایک بادشاہ نے لیلا کے بارے میں سنا کہ مجنو اس کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لیلا کو دیکھوں تو صحیح۔ چنانچہ اس نے دیکھا تو اس کا رنگ کالا تھا اور شکل بھری تھی، وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیلا رات سے مشابہت کی وجہ سے اس کو کالی کا نام دیا۔ لیلا کے بارے میں بادشاہ کا تو تصور یہ تھا کہ وہ بڑی نازنین اور پری چہرہ ہوگی، مگر جب اس نے لیلا کو دیکھا تو اسے کہا دوسری عورتوں سے تو زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے یہ کہا تو لیلا نے آگے سے جواب دیا کہ خاموش ہو جا، تیرے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے
اگر مجنوں کی آنکھ ہوتی تو تو مجھے دنیا میں میرے جیسا خوبصورت کوئی نظر نہ آتا۔ اسی طرح میرے دوستو، محبت الہی کی آنکھوں سے اس کائنات کو دیکھیں گے تو ہر جگہ جمال خداوندی نظر آئے گا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں لیلا کی محبت میں غرق تھا۔ وہ اسی مدہوشی میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز مکمل کرنے کے بعد مجنوں کو پکڑ لیا، کہنے لگا تو نے میری نماز خراب کر دی کہ میرے سامنے سے گزر گیا، تجھے نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا خدا کے بندے، میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں، مگر وہ محبت اتنی غالب آئی کہ مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میں کسی کے سامنے سے گزر رہا ہوں، اور تو خالق کی محبت میں گرفتار ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، تجھے اپنے سامنے سے جانے والے کا پتہ چل رہا تھا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا۔ شکریہ۔